بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو عمل آپ کے سامنے لگایا جا رہا ہے یہ حساب کاف سے ملاقات کا ہمارا اپنا عمل ہے۔ یاسر عامل کا اپنا ذاتی عمل حساب کاف کے بارے میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ حساب کاف کون تھے اور کتنے تھے اور کہاں پہ ہیں اور کب تک وہ زندہ رہیں گے اور کب ان پہ موت آئے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے، نیک لوگوں کا دیدار کرنے کے لیے جب ہمارے دل میں تمنا جاگی کہ ہم حساب کاف کا دیدار مبارک کریں اور ان سے فیض یاب ہوں، سب سے پہلے ہم نے جو عمل اپنی زندگی میں حساب کاف کے بارے میں پڑھا تھا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے سفید کپڑوں کا انتظام کرنا ہوگا آپ کو، بالکل وائٹ کپڑے، بالکل سفید کپڑے۔ اب جب سفید کپڑے آپ کو مل جاتے ہیں تو ایک پاک اور نئی جان نماز آپ کو چاہیے ہوگی۔ جب یہ بھی مل جاتی ہے اب آپ کو کاؤنٹر والی تسبیح چاہیے ہوگی جس پہ لائٹ بھی آن ہو، تاکہ آپ کے پاس اگر لائٹ چلی جاتی ہے، کوئی اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ کو پھر کسی قسم کی ٹینشن یا پرابلم کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اب آپ نے عمل جو پڑھنا ہے اس کی ترتیب یوں ہوگی کچھ۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات والے دن کا انتخاب کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات ضروری نہیں ہے اس عمل میں۔ آپ نے حساب کاف کی نیت کرنی ہے کہ ہم نے ان نیک لوگوں سے ملاقات کرنی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ نیت ہو گئی، اب ہم نے رات کو سفید کپڑے پہن کر ٹائم جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی یا پھر کوئی سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل ذہن میں رہے، یہ عمل بیٹھ کے نہیں پڑھنا بلکہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے۔ عمل 11 دن کا ہے مگر تھوڑا سا مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے جو ہم عمل پڑھیں گے یہ عمل 11 دن کا تو ہوگا مگر اس میں تعداد جو ہے وہ 11,000 کی ہے۔ جو ہمارا اپنا مجرب عمل ہے ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بتانے میں بھی آپ کو آسانی ہو اور مشاہدات بتانے میں بھی آسانیاں ہوں۔ جب ہم نے جمعرات والے دن یہ عمل شروع کر لیا، سفید لباس پہن کر اور خوشبو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر، کوشش کیا کریں کہ آپ خوشبو عود کا استعمال کیا کریں زیادہ۔ ان کی خوشبو عود جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور خوب اچھی وہ جو ہے نا خوشبو آتی ہے۔ اب آپ نے جب خوشبو لگا لی اپنے کپڑوں پہ، اب آپ کھڑے ہو کے اپنا 2 رکعت نماز نفل حاجت پیش کریں گے۔ پیش کرنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے لفظ جو پڑھنا ہے وہ صرف اور صرف کاف، کاف جو اوپر لکھا ہوا ہے کاف ایف ہے، یہ آپ نے لفظ پڑھنا ہے، کاف 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 کاف۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ حساب کاف سے میری ملاقات ہو۔ اس نیت سے آپ نے 11 دن تک ہر روز 11,000 مرتبہ یہ کاف 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 پڑھنا ہے۔ 2 گھنٹے لگ جائیں گے یا 1.5 گھنٹہ بھی لگ جائے گا یا 1 گھنٹہ بھی لگ سکتے ہیں، یہ اپنی اس پڑھائی کے اوپر ہے آپ کی۔ 11 دن جب آپ عمل کر چکیں گے، جب ہمارے ساتھ جو ہوا ہے 11 دن جب ہم نے عمل یہ مکمل کر لیا، اب ہم نے جو درمیان میں ہے نیاز دی، یہ ہم نے ہر تیسرے دن گوشت دے دیں یا کوئی میٹھی چیز کسی غریب غربا کو دے دیں جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ جب ہمارے 11 دن پورے ہو گئے میرے بہن بھائیوں تو یہ بہت ہی بابرکت لفظ ادا ہو رہے ہیں کہ ہماری جب حساب کاف سے ملاقات ہوئی روحانی طور پہ جب رات کو ملاقات ہوتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک غار میں لے کے جا رہے ہیں کچھ بندے۔ جب غار میں لے کے جا رہے ہیں تو اس کی ترتیب کچھ یوں تھی غار کی، جو ہمیں دیدار ہوا ہے ان سے ہستیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کی کچھ
حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ جیسے ہمیں غار میں لے کے جایا گیا تو جو حصاف بے کاف کا کتا مبارک ہے جس کا نام قطمیر ہے، وہ بالکل پہلے تو ہمیں سامنے اپنی آنکھوں کے نظر آیا۔ اور وہ کس انداز میں نظر آیا یہ بھی آپ ذرا سماعت فرما لیں تاکہ آپ کے ذہن نشین میں جب آپ کی ملاقات ہو تو پھر آپ کی یہ چیزیں ذہن و گمان میں ہونی چاہیے۔ کتا جس کا نام قطمیر ہے وہ اس انداز سے اس کا دیدار ہوا ہے جب ہم غار کے اندر گئے، جیسے کہ ایک آج کل کوئی ایسا کوئی کتا بنے جیسے کہ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا، جیسے لوہے کا پنجرا ہوتا ہے، ایک کتا نما ہے یا جس کے سے بھی ہے، لوہے کا پنجرا ہو تو اس میں سے آگ ہی آگ ہر طرف سے نکل رہی ہو، تو اس حساب سے ہم نے اصحاب کہف جو کاف قطمیر کتا ہے، قطمیر کتے کا نام ہے، اس کا ہم نے اس طرح دیدار کیا ہے۔ اب اس میں جب ہم غار میں اندر چلے گئے تو ہماری دائیں جانب خشک غار تھا، خشک غار، اور بائیں جانب ہماری پانی کے اندر جیسے مکان بنا ہوتا ہے، پورا پانی ہو اور مکان اس کے اندر بنا ہو، دائیں جانب خشک غار اور بائیں جانب پانی کا مکان بنا ہو۔ ہم نے جیسے دائیں جانب جانا چاہا کیونکہ بائیں جانب پانی ہی پانی تھا، مکان پانی کے بنے ہوئے تھے، جیسے بندہ سمندر میں اتر جائے تو وہاں پہ سب نظام پانی ہی پانی ہوگا، خشک سالی نہیں ہوگی، مگر یہاں پہ دائیں سائڈ پہ خشک سالی تھی۔ اب جب ہم نے دائیں طرف جانا چاہا تو وہ جو نیک ہستیاں ہیں ان سے ہماری دعا سلام ہونے کے بعد جب ہم نے دائیں طرف جانا خشک سالی کی طرف تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کی وہ جگہ نہیں ہے ذکر کرنے کی، بلکہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بائیں جانب بیٹھ کے پانی کے اندر ذکر کریں گے۔ یہ ان لوگوں کے ذہن و گمان میں بات جو روحانیات جانتے ہیں یا کئی مشاہدات ان کے اپنے ہیں، یہ وہ بات سمجھ سکتے ہیں ہماری۔ پھر ہم نے جب بائیں جانب ان کے کہنے پہ چلے، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم شاید پانی میں ڈوب جائیں یا اس میں ہم سانس نہ لے سکیں، مگر مدینے والے کا کرم ہونے کے صدقے اور میرے رب عز و جل کرم ہونے کے صدقے اور ان نیک ہستیوں کی خواہش جو ہم نے اپنے دل میں بسائی ہوئی تھی ان کے دیدار کا شرف حاصل ہو، تو جب ہم بائیں طرف جاتے ہیں پانی کے اندر تو الحمدللہ روحانی طور پہ بھی جیسے بیٹھتے ہیں جا کے تو ذکر اللہ کا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اپنی ایک جگہ جیسے بیٹھنے کی بنی ہوتی ہیں وہاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی اپنا ذکر الحمدللہ شروع کر لیا۔ جیسے ہم نے اپنا ذکر شروع کیا تو ہم دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں تھا، جہاں پہ بھی الگ الگ سے بندے بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے۔ یہ ہماری زندگی کے اپنے مشاہداتوں میں سے ایک مشاہدات اور چلہ کشی تھی 11 دن کی، جو ہمیں اپنا پیار و محبت اصحاب کہف کے ساتھ جتلانا تھا اور ہمیں تھا، کیونکہ اصحاب کہف سے ملاقات کا شرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ اصحاب کہف کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً بھیجتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، تب جا کے ان نیک ہستیوں کا آپ کو دیدار ہوتا ہے اور میرے رب کے حکم سے وہ چیزیں آپ پہ آشنا ہوتی ہیں جو سچ اور رب کی طرف سے حقیقت ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کا چلہ کشی کرنے کا طریقہ جو ہم نے پہلے آپ کے ساتھ عرض کر دی ہے، 11 دن کا ہوگا، 11,000 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہوگا آپ کو، کوئی پال پرہیز اس میں نہیں ہے، نہ دن کی پرہیز نہ کسی قسم کی کوئی پرہیز، جسٹ آپ نے صرف 11,000 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد کسی وقت بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ شروع کریں گے تو سفید لباس، عطر عود کا ہونا اور پاک جا نماز کا ہونا یہ چیزیں ضروری ہوں گی، تب جا کے یہ آپ کا عمل کامیاب ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رہے آپ کے، جب یہ آپ عمل شروع کریں گے درمیان میں بھی ہی آپ کو دیدار ہو سکتا ہے ان ہستیوں کا، مگر ہمیں 12ویں دن ہوا ہے، جیسے ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ہے ویسے آپ کے ساتھ گوشے گزار کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو جب آپ اس کا محبت بھرا چلہ کریں نیک ہستیوں کا، نیک بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا،
تو پھر انشاءاللہ آپ کو جب دیدار ہوتا آپ کو وہ چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس طرح ملاقات ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر ہر بندے کی اپنی روحانیات بھی ہے، کس طرح کس کو دیدار ہوتا ہے یہ میرے رب کو ہی پتہ ہے۔ آپ احباب جو بھی شوقین ہیں اس چیز کے اصحاب کہف سے ملاقات کے، تو یہ ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو اس لیے لگائی گئی تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصحاب کہف کون ہیں، کہاں ہیں اور کب تک ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تب جا کے آپ کا ذہن مطمئن ہوگا کہ ہم بھی کچھ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہمارا رب ہماری بات بھی مانتا ہے، ہمیں نیک ہستیوں کا دیدار بھی کرواتا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی چلہ کشی کرتے ہیں تو ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، لفظ بائی لفظ توجہ کے ساتھ جب تک آپ کسی لفظ کی ادائیگی نہیں کریں گے، خواہ وہ باطنی آنکھ ہو، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطن ہو، جب آپ مکمل اس لفظ کے اندر ڈوب جائیں گے، مکمل ڈوب جائیں گے، اور ہر لفظ پڑھتے وقت آپ کا دھیان، آپ کی توجہ، آپ کی پورے جسم کی حرکت اور حرکت یہ ساری اس لفظ کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے، تب جا کے آپ اپنے مقصود میں کامیابی حاصل کریں گے۔ جن احباب کو مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی وہ یہی ہوتی ہے، پھر وہ رٹا لگا رہی ہوتی ہیں اس چیز کا، چاہے وہ جنات کا علم ہے، چاہے وہ موکل کا ہے، چاہے وہ کسی پاک ہستی سے آپ دیدار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں ملاقات کا، تو پھر بھی آپ کو یہ چیزیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہر چیز، کوئی چیز انسان سے بالا تر نہیں ہے، انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے سب کچھ، مگر انسان ہے جو دیکھنے سے قاصر ہے۔ جیسے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے ان ہستیوں سے ملاقات ہوگی۔ اس وظیفے کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ ہمیں اصحاب کہف سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد جب تک آپ کی زندگی ہے آپ اس کو سانس روک کر، پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد سانس روک کر آپ نے 11 دفعہ کاف 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 پڑھنے ہیں۔ جو بھی ذہن میں تصور کریں گے جس چیز کا، الحمدللہ جیسے 11 دفعہ پڑھ کے پھر سانس چھوڑ دیں گے اور پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں گے اور ذہن میں تصور کریں گے، وہ کام میرے رب کے حکم سے ایسے ہوگا جیسے چند سیکنڈ میں آپ نے پڑھا ہے کاف سانس روک کے، ویسا ہی ہوگا۔ پھر کسی بندے کے ساتھ جنات موجود ہیں، آپ نے اس کے جسم کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر یا ماتھے کے اوپر کاف لکھ دیا، وہ جنات جل کے راکھ ہو جائیں گے اس بندے کے اندر ہی، وہ کہیں گے ہمیں چھوڑ دو ہم جا رہے ہیں۔ اور کسی گھر میں جنات ہیں اس کو آپ لفظ سے کاف 4 دفعہ لکھ کے چاروں کونوں میں لگانے کو کہیں، کیونکہ آپ نے اس کا چلہ کر لیا ہے، اب ملاقات بھی ہو گئی ہے، اب اس کی تاثیر کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ چاروں کونوں میں جب دے دیں گے تو اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، تویزات اثر نہیں کرے گا۔ پھر کوئی ایسے بندے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں، جس کام کو ہاتھ ڈالیں وہ کام ہو جائے، اب آپ نے اسی طرح سانس روک کے 11 دفعہ تصور میں اپنے کام کو لانا ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ سانس روک کے 11 دفعہ پڑھیں گے تو مدینے والے کے کرم کے صدقے اور اصحاب کہف کے کرم کے صدقے آپ کا وہ کام اگلے آنے والے چند ہی لمحات میں اپنے سر انجام کو پہنچے گا۔ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بندے سے محبت ہے تو وہ پانی بھرا گلاس ایک ہاتھ میں لے کر کہف سانس روک کر اس کے اوپر پھونک مار کے اس بندے کو پلا دیں، انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے وہ بندہ آپ کے پیچھے اور دیوانوں کی طرح گھومے گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کے اندر جنات موجود ہیں، انسان کے اندر، مسواک ہاتھ میں لے کر 11 دفعہ کاف پڑھ کے اس بندے کو آہستہ آہستہ سر پہ مسواک ماریں یا جسم پہ ماریں، جو اس کے اندر جنات موجود ہیں وہ واسطے ڈالیں گے اور نکلنے کی کوشش کریں گے اس سے۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں ایسے جو بیان کرنے کے قابل ہیں، مگر ٹائم کم ہونے کی صورت میں کچھ ہی گھڑیاں آپ کی خدمت میں گوشے گزار کی ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہا کریں۔
سب سے بڑی بات یہ انسانیت بڑی بات ہوتی ہے۔ حق اور سچ بیان کرنا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ روحانیات کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔